جی بالکل، اس وقت میں چکدرا کے مقام پر موجود ہوں۔ یہاں بی پلان کی تحت جو ہے باقاعدہ طور پر روڈ بلاک کر دی گئی ہے اور ٹریفک کے لیے جو ہے ہر قسم ٹریفک ہے وہ بھی بند ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر جو صوبائی نائب امیر ہے مولانا فضل غفور صاحب، وہ موجود ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ کب تک یہ جاری رہے گا اور اتنی پلی پلان میں کتنی سختی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیا کہیں گے، یہاں پر دھرنا دی ہے، پلان اے ہوا ہے، ظاہر بات ہے ہماری قیادت کی طرف سے ہمیں جو حکم ملا ہے پلان بی کے حوالے سے، ہمارا آزادی مارچ یہ اسلام آباد سے پھیلتے ہوئے آگے شہروں میں جا پہنچا ہے، اور اس سلسلے میں ملاکنڈ پورے ڈویژن کا وسطی اضلاع کے ساتھ جو ملانے والی بڑی شاہراہ ہے، تو چکدرا کے مقام پر ہم نے اس کو بلاک کر دی ہے، اور جب تک ہمارے قائدین ہمیں دوبارہ حکم نہیں فرمائیں گے، اس میں دن لگے، اس میں ہفتے لگے، اس میں مہینے لگے، ابھی ہم خیمے لگا رہے ہیں، ٹینٹ لگا رہے ہیں، یہاں پر ہمارے کارکن مزید آ رہے ہیں، تو ہم ٹرانسپورٹ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ضروری ٹرانسپورٹ ہو وہ اس راستے سے نہ کرے، اور جو ہمارے کارکن یہاں پر موجود ہے، یہاں پر اگر کوئی ایمرجنسی آتی ہے یا ایمبولینس کی گاڑی آتی ہے تو ہم سٹیج سے ان کے لیے نکالنے کے لیے ہم اس کا راستہ کا بندوبست خود کرتے ہیں۔ اور میں معذرت چاہوں گا کیونکہ یہ جو عذاب قوم پر مسلط ہے عمران خان کی شکل میں، جس نے مہنگائی سے قوم کو رلا کے رکھ دیا، جس نے ٹیکسز سے قوم کو رلا کے رکھ دیا، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، اور پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہو گئی، یہاں تک کہ ٹماٹر اور ڈالر کے ریٹ کا آپس میں ایک کمپٹیشن ہے، مقابلہ جاری ہے، تو ظاہر بات ہے ہمارے غریب لوگوں کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہے۔ تو 21 کروڑ عوام کو اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے اگر تھوڑی سی تکلیف یہاں پر ان کو پہنچ جاتی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ جس طرح بدن میں کوئی سرجری ہو جاتی ہے تاکہ آئندہ کے لیے جسم صحت مند ہو، تھوڑی سی تکلیف اس کے لیے سہنی پڑتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حکومت ہوش کے ناخن لے، اور یہ سلسلہ اب تھمنے والا نہیں۔ یہ کوئی خیال نہ رکھے کہ پلان بی سے یہ لوگ تھک جائیں گے، اس سے پہلے اس کے بعد پلان سی ہے۔ پلان بی سے بھی بہت زیادہ سخت ہے، اس میں پھر پورا ملک، اس میں پہیہ جام بھی ہوگا اور اس میں شٹر ڈاؤن بھی ہوگا، اس میں بہت کچھ چیزیں شامل ہیں۔ لہٰذا اگر ان لوگوں کو اعتماد ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے تو پھر استعفیٰ دے دے اور قوم میں آ جائے۔ دوبارہ اگر وہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور اداروں کی مداخلت نہ ہوئی، بے شک ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس طریقے سے کہ میرا ووٹ چوری ہو جائے، پھر کم از کم مجھے تو اس کے پوچھنے کا حق ضرور حاصل ہے۔ لہٰذا میں جمعیت علماء اسلام کے ملاکنڈ ڈویژن کے تمام جان بازوں اور جان نثاران سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اگر کسی عذر کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہیں، میں خود یہاں پر موجود ہوں، رات یہاں پر گزاروں گا انشاءاللہ، کل یہاں پر موجود رہوں گا، ہفتہ 10 دن تک، مہینے تک ہمارا کوئی ارادہ نہیں یہاں سے جانے کا۔ اگر ہمارے جو مشران ہے، اگر ہمیں اس سے بھی زیادہ سخت احکامات وہ جاری فرمائیں گے تو ہم اس سے بھی آگے جائیں گے۔ ہم اپنے قائدین کے حکم پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔